انجینئر علی مرزا کو کل رات کو گرفتار کر لیا گیا۔ انجینئر علی مرزا کی جو ٹیم ہے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور کچھ چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جیل کے دروازے کھول دیے گئے۔ بڑے ہی کچھ حیران کن قسم کے فیصلے جو ہیں وہ جیل سے آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے جو ہے ایک پیغام بھیجا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انجینئر علی مرزا کو کل رات کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے بھی مجھے جیلم سے کچھ مزید اپڈیٹس ملی ہیں۔ انجینئر علی مرزا کی جو ٹیم ہے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور کچھ چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں، وہ میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کے سامنے جو ہے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کا دن ہے آج۔ بڑی ہی اہم ملاقات، اور میرے خیال میں تو آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جیل کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس کا اقرار جو ہے ان کی بہن علیمہ خان نے خود بھی کیا جب آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اور بڑے ہی کچھ حیران کن قسم کے فیصلے جو ہیں وہ جیل سے آئے ہیں وہ، اور اس ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے جو ہے ایک پیغام بھیجا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں سب سے پہلے ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کر لوں، اس کے بعد انجینئر علی مرزا کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ اس کے بعد میں شامل کروں گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا ایک ریکیپ پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہوا وہ یہ تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ جو دھماکہ کیا تھا کل، انہوں نے کہا تھا جی میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ کسی کو نہیں پتا تھا، ظاہری بات ہے، توکاگرافی جو ہے وہ چل رہی تھی۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بیسیکلی ضمنی انتخابات میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان شاید کوئی نوک جھوک ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ میں نے آلریڈی کل اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کی رائے یہ ہے کہ ہونا ہونا کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف پھوکے فائر ہیں، ہوائی فائرنگ ہے، اس میں ہونا کچھ نہیں ہے۔ اور الٹیمیٹلی آج وہی ہوا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر، علیمہ خان، ان کی دیگر بہنیں، یہ لوگ سارے جب آپ جیل پہنچے تو وہاں پہ سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب سے جو ہے وہ میڈیا نے وہاں پہ سوال کیا کہ جی آپ بتائیے، آپ نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے تو کیا کرنے جا رہے ہیں، آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے انیشلی تو پہلے انہوں نے کہا جی نو کامنٹ، میں اس معاملے کے اوپر بات ہی نہیں کروں گا۔ انہوں نے انیشلی کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ آج وہ فارملی جا کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنا استعفیٰ ہینڈ اوور کریں گے اور ان کو منوا لیں گے، اور اس کے بعد باہر آ کے کہیں جی السلام علیکم، میرا وقت اتنا ہی تھا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ لیکن جب دروازے کھلے، ملاقات کے لیے دروازے کھلے، تو بیرسٹر گوہر کی بھی ملاقات ہو گئی، سلمان اکرم راجہ کی بھی ملاقات ہو گئی، نعیم حیدر پنچوتا کی بھی ملاقات ہو گئی، علیمہ خان کی بھی ملاقات ہو گئی، دیگر دو بہنیں ڈاکٹر عظمیٰ ان کی بھی ملاقات ہو گئی۔ مطلب آج ملاقاتوں کا دن تھا، آج ان کی جو ہے تمام تر ملاقاتیں ہو گئیں۔ اس میں جب تمام تر وہ ملاقاتیں ہو گئیں اور بتایا گیا کہ 3-4 گھنٹے کی ملاقاتیں تھیں، اس میں یہ بھی بات ہے کہ آج ان کا عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کیس بھی لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ ملاقاتیں بھی آج کافی ہو گئیں۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے پہلا نتیجہ باہر آیا وہ آیا جناب سلمان اکرم بیرسٹر گوہر کے حوالے سے۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا کو یہ انفارمیشن دی، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب والا استعفیٰ ہے یہ تو مجھے دیا ہی نہیں گیا، فارملی میرے پاس کوئی استعفیٰ آیا نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دیا، یہ پہلے بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے ایکچولی اس کا ریفرنس بھی دیا کہ جی ماضی کے اندر بھی اس طرح استعفیٰ دے چکے ہیں، فارملی انہوں نے دیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی مجھ سے دوبارہ رابطہ کر کے انہوں نے کہا تھا جی میں اس کو وڈرا کر رہا ہوں۔ لیکن اس مرتبہ جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جا کے اعلان کیا ہے، اس کا ریٹن استعفیٰ مجھے کوئی دیا ہی نہیں ہے انہوں نے، تو میرے پاس کسی قسم کا کوئی استعفیٰ نہیں آیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے بڑا اسٹرکٹلی اس بات کو کہا ہے کہ یہ استعفے والی جو گیمیں ہوتی ہیں نا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ کھیلی جائیں، اگر اس کو کرنا ہی ہے تو پارٹی کے انٹرنل میٹرز کے اندر جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے، پارٹی ڈسپلن یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پارٹی کے اندر یہ معاملات رہنے چاہیے، رادر دین آپ اپنے استعفے جو ہے وہ پبلک فورمز کے اوپر جا کے اس کا اعلان کریں۔ بہرحال یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا اپنا رائٹ ہے، وہ جس طرح بھی اس کو کرنا چاہے، تو انہوں نے اس کو اس طرح اناؤنس کیا تھا۔ تو خبر یہ آئی، سلمان اکرم راجہ صاحب جب مل کے باہر آئے تو انہوں نے سب سے پہلی جو خبر میڈیا کو انفارم کی، انہوں نے کہا کہ جناب میرا استعفیٰ ریجیکٹڈ، عمران خان صاحب نے میرا استعفیٰ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو جو کھیل یا جو ٹیسٹ میچ کل سے سٹارٹ ہوا ہوا تھا، کافی حد تک اس کی پریڈکشن ہم آپ کو پہلے ہی دے چکے تھے کہ ہونا کچھ نہیں ہے، گلاس توڑا 12 نے، اور وہی ہوا کہ کوئی استعفیٰ جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب از گوئنگ ٹو کنٹینیو ایز سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے
ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے عمران خان صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے آج رات کو اس کا اجلاس ہوگا اور اس کے اندر پھر آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کیا پارٹی نے الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا. یہ ساری گفتگو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی. اچھا, اس کے بعد اصل جو انتظار تھا وہ اس بات کا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ جب آئیں گی تو وہ میڈیا سے کیا گفتگو کرتی ہیں, کیونکہ پیغام رسانی کا اصل کام جو ہے وہ تو علیمہ خان صاحبہ کرتی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی وہ پیغام لے کر آتی ہیں. تو وہ جب باہر آئیں تو وہاں پہ اطلاعات کے مطابق بارش وغیرہ ہو رہی تھی, تو کسی زیر تعمیر ایریا کے اندر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی جائے. اس سے پہلے اطلاعات یہ آئیں کہ جناب جو یوٹیوبرز تھے وہ کچھ کافی ناراض ہوئے کیونکہ جگہ بہت ٹائٹ تھی, تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, جو مین اسٹریم میڈیا ہے ان کو جگہ دے دیں کہ وہ کم از کم ریکارڈنگ کر لیں. تو وہاں پہ بڑی کو آپس میں تو میں ہو گئی اس بات کے اوپر کہ جناب ہم نے دیکھے ہم نے پارٹی کے لیے یہ کیا وہ کیا کور کیا, اب ہمیں جگہ نہیں دے رہے. اطلاعات یہ ہیں, انیشیل اطلاعات یہ ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ پھٹا, لیکن وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے انیشیلی پہلے میڈیا سے بات نہیں کی, لیکن اس کے بعد جب تھنگز گاٹ کام ڈاؤن تو اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ جو ہیں آئیں اور اس کے بعد آ کے انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ بتانا شروع کیا. سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جی ان کی شاید آنکھوں میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہے, جس حوالے سے انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ان کا ڈاکٹر سے جو ہے وہ معائنہ کروایا جائے. نتھنگ ٹو سیریس, لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے معائنہ کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ شاریز اور شیر شاہ جو علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے ہیں ان کی معلومات حاصل کی کہ ان کی کیا حالت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو ہے ان کو سالٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا ہوا ہے, جو کہ بیسکلی صرف مجھے جھکانے کی ایک کوشش ہے. اس کے بعد انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کا ایک ریفرنس دیا کہ جی جاوید ہاشمی صاحب آئے تھے اور انہوں نے لاسٹ ٹائم آئے تھے اور یہ بتایا تھا کہ جناب 4 دن سے زیادہ اگر سالٹری کنفائنمنٹ کے اندر جو اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ ٹارچر کے زمرے کے اندر آتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ ٹی وی دیا گیا ہے, وہ ٹی وی دیکھتی ہیں, ان کو جو ہے وہ ایک اخبار دیا جا رہا ہے, اخبار کون سا ہے یہ نہیں پتہ. اس کے علاوہ انہوں نے جو آپریشن الیجڈ آپریشن آپ کہہ سکتے ہیں, جو کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, ایز سچ کوئی وائڈ اسکیل آپریشن نہیں ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اس کے رزلٹس جو ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں آئیں گے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. بنیر کے اندر جو واقعہ پیش آیا سیلاب کے حوالے سے یا کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے, اس کا انہوں نے ذکر کیا. کرکٹ کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ جی کرکٹ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. انہوں نے بلین ٹری سونامی کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی کہ جناب یہ اسی لیے میں اس کے اوپر اتنا کانسنٹریٹ کرتا تھا کہ بلین ٹری سونامی جو ہے وہ پروجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اب اس کو آگے ہم نے 10 بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ اس کو اپ گریڈ کیا تھا, تو یہ اسی لیے کیا تھا تاکہ ماحولیات جو ہیں اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے جو امپورٹنٹ ایک جو ڈیسیجن اناؤنس کیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے, وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی جتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما جو ہیں وہ استعفے دے دیں. تو استعفے دینے کی وہ جو ایک روایت ہے وہ برقرار ہے, اور اب ان سے کہہ دیا گیا کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹی سے یہ ایک نیا بوم شیل آیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ جناب عمران خان صاحب نے آج اس پورے نظام کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نیا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے کہ تمام اسٹینڈنگ کمیٹیز کیا ہوتی ہیں. بیسکلی میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں آئیڈیا. بیسکلی قومی اسمبلی کے اندر مختلف چیزوں کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہے, فارن افیئرس کی ہوتی ہے, خزانہ کی ہوتی ہے, انوائرمنٹ کی ہوتی ہے, میڈیا کی ہوتی ہے. اس طرح مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ پرٹیکولر ٹاپک وہ پرٹیکولر چیز جو ہے وہ عام طور پہ ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی ہوتی ہے, اس طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو ان تمام اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ حکومت اور اپوزیشن کے تناسب کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو نامنیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے وہ ممبرز بنتے ہیں, اور جب وہ ظاہری بات ہے ممبرز بنتے ہیں تو پھر ان کو برات وغیرہ بھی ملتی ہیں سارے معاملے کے اندر. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ ان تمام اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دے دیں اور ان سے جو ہے وہ الگ ہو جائیں اور ان کا حصہ بننے کی. سو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے ضمنی انتخاب کے حوالے سے یہ تھا کہ جناب ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لینا, بیسکلی عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو اس نظام میں سے پل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اس نظام کا ہم نے حصہ نہیں رہنا. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو ہے وہ آپ حصہ نہ رہیں. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو پھر سب سے پہلا جو آپ کا جو ایریا ہے جو جہاں پہ ایکچولی کرنا چاہیے تو پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ مطلب اصل تو نظام وہاں پہ آپ کے ہاتھ میں نا, نظام کا سب سے بڑا حصہ اگر آپ ہیں تو وہ تو خیبر پختونخوا حکومت کے ذریعے ہیں. آپ یہی حکم جو ہے ذرا اپنی کیبنٹ کو وہاں پہ یا وزیر اعلیٰ کو دیں گے کہ جناب آپ جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں اور وہ حکومت ہی توڑ دیں.
خیبر پختونخوا کی حکومت ہی جو ہے وہ توڑ دی جائے. نہیں, وہاں پہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے. قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے سے جو ہے حکم آیا ہے کہ جناب وہاں سے جو ہے وہ آپ الگ ہو جائیں. دوسرا, علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک پیغام بھیجا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے اور میری بیوی بشرا بیوی کو جو ہے وہ سولٹری کنفائنمنٹ میں ڈالا ہوا ہے, اور اسی طرح جس طرح آپ نے ہماری فیملی میں حسان نیازی کو جو ہے وہ سزا سنائی, شیر شاہ کو اور شاریز کو جو علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کو جس طرح آپ نے گرفتار کیا ہے, تو آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں میں نہیں جھکوں گا. یہ پیغام جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے پڑھ کے سنایا کہ جناب یہ عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل کے لیے اندر سے یہ پیغام بھیجا ہے. اس ساری چیز کا یہ جو پورا لبے لباب ہے, 4-5 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ معافی شافی والا کام جو ہے نا وہ تو بالکل آہو ختم, مطلب وہ والا کیس تو جو ہے وہ جائے نہیں, اس رستے کی طرف ہی نہیں جا رہے, کہانی اس سے ختم ہوگی. دوسری بات یہ ٹکر جو ہے وہ ٹکر لینے کا پوری طرح فیصلہ کر لیا گیا, کیونکہ جب آپ اس طرح اسٹینڈنگ کمیٹی سے اگر استعفے دے رہے ہیں یا آپ ان سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں چلنا چاہ رہے. ضمنی انتخابات کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ جی سیاسی کمیٹی اس کا فیصلہ کرے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی ان سے یہ کہا گیا کہ آپ آپس میں فیصلہ کریں اور دوبارہ میرے پاس واپس آئیں کہ جی سیاسی کمیٹی نے, پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے, اور فائنل فیصلہ اس کے بعد عمران خان صاحب کریں گے. تو ابھی بھی اس چیز کے اوپر ابہام موجود ہے کہ کیا ضمنی انتخابات کے اندر جو ہے وہ حصہ لینا ہے یا نہیں لینا. البتہ ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی بھی اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب انہی کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے اندر بنانا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی رائے وہاں پہ لوگوں کی کچھ مختلف تھی کہ یہ آپشن جو ہے وہ ان کو نہیں دینا چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے پاس رہنا چاہیے. تو یہ آج کا دن. اچھا, اب اس ساری چیز کے اندر ایک اور بات کہ جیل کے دروازے کھلے ہیں, یہ بڑی بات ہے, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے اپنی گفتگو کے اندر بھی یہ بات کہی کہ آج پہلی دفعہ ہم 3-4 گھنٹے آرام سے جو ہے پوری فیملی, تمام افراد جو ملاقات کرنا چاہتے تھے. میرے خیال میں تو میں دس واز کوائٹ انٹرسٹنگ کہ اس سے پچھلے 2-3 ہفتے سے بلکہ 3-4 ہفتے سے جو لسٹ آتی تھی اس کے اندر صحافیوں کے نام بھی ہوتے تھے. اس مرتبہ صحافی کا نام نہیں تھا, کسی صحافی کا نام نہیں تھا, تو اس مرتبہ سب کو ملاقات کی اجازت مل گئی سوائے قاسم زمان کے. قاسم زمان جو ہے ان کو روک لیا گیا, ان کو اندر نہیں, جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا, باقی سب کی ملاقات ہوگی. تو ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ 1-2 صحافیوں کے نام دیے ہوتے تو شاید آج ان کی بھی ملاقات ہو جاتی, لیکن ان کی خیر کسی صحافی کا نام نہیں تھا. فیملی کی سب کی ملاقات ہوئی, سب کے مطلب جو لائر وغیرہ بھی تھے سب کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کی آج ملاقات ہو گئی. کیا عمران خان صاحب کے لیے مشکلات آسان ہو رہی ہیں, کیا ان کے لیے سپیس دی جا رہی ہے, بیکاز ایک ایسی چیز جو پچھلے 3-4 مہینے سے نہیں ہو رہی تھی وہ اب ہو گئی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ساتھ ہی جو ہے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی جو ہے استعفے دینے کا حکم جاری کیا ہے کہ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف استعفے دے. کیا عمران خان صاحب کی بات مانی جائے گی یا نہیں, کیونکہ اس سے پہلے مختلف جگہوں کے اوپر عمران خان صاحب کی حکم عدولی ہوتی رہی ہے. فار ایگزامپل کے پی کا بجٹ جو ہے پوری طرح پاس کیا گیا, سینٹ کے حوالے سے ایک فارمولا طے کر کے جو ہے سینٹ کے الیکشنز کروائے گئے. ضمنی انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب اندر سے 2-3 دفعہ پیغام بھیج چکے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے, کسی صورت اس کے اندر نہیں کھڑے ہونا چاہیے. آج بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی اس کو لیجیٹمائز نہیں کرنے دینا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر زور دے رہی ہے کہ نہیں ہمیں یہ الیکشن لڑنا چاہیے. اب دوبارہ بال جو ہے وہ سیاسی کمیٹی کی طرف گئی ہے, دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. تو ایون دو عمران خان صاحب کے لیے ریلیکسیشنز دے رہا ہے سسٹم, لیکن عمران خان صاحب پھر بھی ریزسٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فیلڈ مارشل کے لیے بھی جو ہے وہ اندر سے پیغام پہنچایا ہے. تو سیاسی معاملات کے حوالے سے تو یہ اپڈیٹس تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے. دوسرا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر, اور وہ یہ ہے کہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. انہوں نے ملزم کو متعدد بار طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا ہے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ تھانہ کوتوالی جھنگ میں اشتعال انگیز تقریر کرنے کے اوپر جو ہے وہ 780A سمیت دیگر دفعات کا مقدمہ درج ہے. اس کے اندر وہ پیش نہیں ہو رہے تھے, جس کے بعد انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے. زرتاج گل کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کے خلاف جو ہے مزید کارروائی کرنے سے روک دیا ہے. 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ درخواست کے اوپر سماعت کی, اور اس کے اندر الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جناب اگلے پروسیڈنگز تک جو ہے وہ زرتاج گل کے اگینسٹ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لیا جائے. سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر عارف الوی سمیت پوری فیملی کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. عارف الوی اور ان کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں, وہ فریز کر دیے گئے ہیں, جس کو چیلنج کرنے کے لیے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رابطہ کیا تھا. تو وہاں پہ اس کیس کی سماعت ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں. اس کے علاوہ انجینئر علی مرزا
ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پہلے چند میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ فیک نیوز چلائی تھی کہ ان کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو ہے انہیں گرفتار کیا ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلے ویلاگ کے اندر کہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے گرفتار نہیں کیا، ان کو 3 MPO کے تحت، جو کہ نقص امن کے حوالے سے ہوتا ہے یا امن و امان کے حوالے سے ہوتا ہے یا ایون پروٹیکشن کے حوالے سے ہوتا ہے، یہ بیسکلی اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو حراست میں لیا جاتا ہے کہ اس کی سیفٹی کے لیے۔ تو انجینئر علی مرزا کی ٹیم نے جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، جس میں انہوں نے 2-4 چیزیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ ان کو ایز سچ گرفتار نہیں کیا گیا ہے، ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں، ان کے اگینسٹ کوئی FIR نہیں کٹی ہوئی، بلکہ ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مذہبی معاملے کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ایشو ہے، جس کے اوپر مختلف دیگر علماء کرام کی جانب سے بھی جو ہے وہ بیانات دیے گئے، بلکہ 1-2 تو مجھے پتہ لگا ہے کہ فتوے بھی جاری کیے گئے ہیں۔ تو ان کی جان کو خطرہ تھا، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ 3 MPO کے تحت جو ہے پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ معاملہ اگر یہ اس معاملے کو پک اپ کیا جاتا ہے تو یہ معاملہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جنہوں نے وہ ڈکی بھائی، رجب بٹ اور ان لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں، وہ اس کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ایز سچ میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک کوئی کارروائی جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور خبر یہ بھی آئی تھی، وہ بھی نیشنل میڈیا کے اوپر چلی تھی کہ جناب ان کی جو اکیڈمی ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ان کی ٹیم یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کی اکیڈمی کو سیل نہیں کیا گیا ہے، یہ غلط خبر ہے۔ اکیڈمی جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہی کام کر رہی ہے، ویسی موجود ہے، کھلی ہوئی ہے، لیکن دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ٹیم کا کلیم ہے۔ وی ڈونٹ نو، بیکاز ایک تو یہ بھی ایشو ہے کہ جہلم جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا جہاں پہ آپریٹ کرتا ہے وہاں پہ نہیں ہے، تو انفارمیشن کا جو آنا ہے وہ ذرا تھوڑا سا روڈ بلاکس کے ساتھ آتا ہے، تو ان کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پہ 3 MPO اگر تو یہ پروٹیکٹیو کسٹڈی ہے، ان کی حفاظت کے لیے ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک اس کو چیلنج کیا جائے گا، لیکن عام طور پہ 3 MPO کے تحت ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو 3 MPO کے تحت جب بھی گرفتار کیا گیا یا ان کو حراست میں رکھا گیا یا ایون ہاؤس اریسٹ بھی کیا گیا، تو اس کو انہوں نے جا کے کورٹ آف لاء میں چیلنج بھی کیا ہے۔ اس مرتبہ ابھی تک کم از کم جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کسٹڈی کو جو ہے وہ ابھی تک کورٹ آف لاء کے اندر چیلنج نہیں کیا گیا ہے۔ سو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکچولی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لینا، اس میں ان کی اپنی بھی رضامندی شامل ہو، کہ ان کو بھی اس حفاظت کی ضرورت ہو، یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے، کیونکہ خاص طور پہ 1-2 سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، مذہبی جماعتوں کے حوالے سے یہ خبر انجینئر علی مرزا کے حوالے سے رہی ہے کہ وہ ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں، اور وہ ان کی بہت سخت مخالفت کرتے ہیں۔ جو بھی انجینئر علی مرزا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں ان سے وہ بڑا سخت اختلاف کرتے ہیں، تو ان کی جان کی حفاظت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر رکھا گیا۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں انجینئر علی مرزا کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ صدر اسفندیار ولی نے جو ہے وہ ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں شفیع جان، ان کو جناب ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ پچھلے دنوں شوکت یوسف زئی پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما اسفندیار ولی نے ان کے خلاف بھی جو ہے ایک ہرجانے کا کیس جو ہے وہ جیتا تھا۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور MP ہیں، ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے نوٹس بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب 15 دن کے اندر آپ معافی مانگے اور آپ کی جو تقریر کی ویڈیو ہے اس کو فیس بک سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا جائے، اگر آپ نہیں کرتے تو پھر قانونی کارروائی کا حق جو ہے ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے وفاقی ادارے NDMA نے دریائے ستلج کے بہاؤ میں اضافے اور پنجاب میں ممکنہ سیلابی صورتحال پر پیشگی الرٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ دریا کے قریبی علاقوں سے 1.5 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ NDMA کی جانب سے پیشگی الرٹ پر صوبائی ادارے PDMA نے ستلج کے قریب علاقوں سے بڑے پیمانے پر لوگوں کے انخلاء کا عمل شروع کر دیا ہے، اور NDMA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک 1.5 لاکھ افراد کو ممکنہ سیلاب کے خطرے سے دوچار علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ بھاول نگر سے سب سے زیادہ 89,868 افراد، جبکہ قصور سے 14,140 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اوکاڑا سے 2,000 سے زائد افراد، جبکہ بھاولپور، بہاڑی اور پاک پتن سے بھی سینکڑوں افراد کا انخلاء جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے ٹور کے اوپر گئی ہوئی تھی، وہ آلریڈی ایک کنٹروورسی کے اندر تو گھرائی ہوا ہے، لیکن میری نظر میں اس موقع کے اوپر جب آپ کے صوبے کے اندر 1.5 لاکھ افراد جو ہے ان کی نقل مکانی کی جا رہی ہے، ان کو سیفٹی پوائنٹس کے اوپر لے جایا جا رہا ہے، the چیف منسٹر آف the province needs to be in the province اس موقع کے اوپر، کیونکہ اگر اتنی ہنگامی صورتحال ہے، فلڈز کی وجہ سے اتنا بڑا خطرہ موجود ہے،
تو پھر صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو میرے خیال میں صوبے کے اندر کم از کم ہونا چاہیے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ جاپان سے بیٹھ کے نہیں لیے جا سکتے. آپ کو آن گراؤنڈ یہاں پہ اپنے آفس کے اندر سی ایم آفس کے اندر بیٹھ کے یہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ مانیٹر کرنا چاہیے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.